الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. انتہائی قابل قدر بزرگوں اور بھائیوں، اور رمضان المبارک کا یہ ماہ مقدس اپنی برکات سمیت جاری ہے، اور یہ اللہ رب العزت کی رحمت کا وہ سمندر ہے کہ جو خوش نصیب انسان اس کی برکات حاصل کرنا چاہے تو وہ حاصل کر سکتا ہے، اور بڑی آسانی کے ساتھ. اور بہت بڑا بدبخت آدمی ہے کہ جو ایسے اور رحمتوں بھرے مہینہ اور اللہ تعالیٰ کی اس رحمت اور مغفرت کے سمندر میں سے گزرے اور پھر بھی پیاسا رہ جائے اور اس سے اپنا کچھ حصہ نہ پا سکے. تو اسی لیے معروف حدیث میں جہاں 3 آدمیوں کے متعلق یہ وارد ہوا کہ وہ تباہ اور برباد ہو جائیں، ان میں سے ایک وہ بد نصیب آدمی بھی ہے کہ رمضان کا مہینہ پایا اور اپنے گناہ نہیں بخشوا سکا اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کو حاصل نہیں کر سکا. تو یہ جبریل دعا کرنے والے ہیں اور نبی پاک علیہ السلام اس پہ آمین کہنے والے ہیں. تو رمضان المبارک کے سلسلہ میں میں نے آپ کے سامنے ایک بنیادی بات رکھی تھی کہ رمضان المبارک یہ وہ ماہ مقدس ہے جس میں اللہ رب العزت نے قرآن پاک کا نزول شروع فرمایا. یہ قرآن کے نزول کا مہینہ ہے، اس لیے نزول قرآن مقدس کی اہمیت کو سمجھنا اور قرآن مقدس کے مقاصد کو سمجھنا یہ ہر مسلمان پہ ضروری ہے. قرآن کریم یہ اللہ رب العزت کا کلام ہے،
یہ صحیح نہیں ہے، اس کو یا بند کر دو، وہ دوسرا ٹھیک ہے، صحیح ہوتا ہے تو کر لو، نہیں تو چھوڑ دو۔ تو کیا بیان کریں، یہ کون سا لگا ہے؟ کوئی بھی نہیں، اس کو سیٹ کرو یا وہ یہ دوسرے والا لگاؤ، پہلے والا اس سے بہتر ہے، اس کو سیٹ کرو، یہ گلا لے رہا ہے۔ نزول قرآن پاک کا مقصد اور قرآن مقدس کی عظمت، یہ دو چیزیں سمجھنا ضروری ہے۔ قرآن کریم کے عظمت کے متعلق میں نے ذکر کیا کہ یہ ہے کلام اللہ، اور کلام اللہ، اللہ تعالی کا کلام، یہ سارے کلاموں سے افضل کلام ہے۔ اسی لیے اس کائنات میں جتنی چیزیں ہیں، ساری چیزیں وہ علم کے لحاظ سے، چاہے تورات ہو، انجیل ہو، صحائف ہوں، کوئی کتاب بھی ہو، تو وہ ساری محکوم کتابیں ہیں، اور حاکم کتاب قرآن ہے۔ قرآن مقدس سارے علوم پہ حاکم، ساری کتب پہ حاکم، اور سارے صحائف پہ حاکم کتاب ہے، چاہے اللہ تعالیٰ کی پہلی نازل کردہ کتابیں یا صحائف ہیں۔ تو قرآن مقدس کی شان اور عظمت یہ کہ یہ قرآن سب سے اونچی کتاب ہے اور سب سے شان والی کتاب ہے۔ اب جب کہ قرآن مقدس کے نزول کا اللہ نے تذکرہ فرمایا، 3 مقام معروف ہیں۔ ایک مقام سورۃ البقرہ کا ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان کا ماہ مقدس، اس میں قرآن نازل کیا گیا، انزل فیہ القرآن، اور پھر مقصد ذکر کیا۔ یہاں مہینہ بتایا کہ قرآن کب آیا، فرمایا رمضان میں، پھر دن کو آیا یا رات کو، تو فرمایا رات کو۔ اس رات کے 2 وصف قرآن نے ذکر کیے، ایک پوری سورت آئی جس کا نام ہے لیلۃ القدر، اور سورت کا نام بھی ہے قدر، اور جس رات میں قرآن آیا اس کا نام ہے لیلۃ القدر۔ اور دوسرا فرمایا وہ لیلہ مبارکہ، بابرکت رات، اور لیلہ مبارکہ سورہ دخان میں ذکر کیا، فی لیلۃ مبارکۃ۔ اب سورہ بقرہ میں اللہ رب العزت نے قرآن مقدس کے مہینے کا تعین کیا کہ مہینہ کیا تھا، وہ رمضان کا تھا، اور رمضان کا مہینہ یہ سید الشہور ہے، سارے مہینوں سے افضل مہینہ۔ اور پھر رات کون سی تھی، فرمایا وہ رات تھی قادر والی، اور وہ رات تھی مبارکہ۔
رات جو قادر کی رات تھی، قادر کے دو معنی، ایک معنی قادر کا شرف والی رات، عزت والی رات، مقام اور مرتبہ والی رات، اور اس قادر کا شان اور مقام کیا ہے؟ فرمایا کہ خیر من الف شہر، اس کی منزلت، اس کا مرتبہ، اس کا مقام 1000 مہینوں سے بہتر، خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے افضل وہ ایک رات، اور 1000 مہینہ میں تقریباً 83 سال ہوتی ہے، 83 سال، تو ایک آدمی 83 سال عبادت کرے، رات دن کرے، لیکن ایک رات جس میں قرآن آیا لیلۃ القدر، اس 83 سال کی مسلسل عبادت سے وہ ایک رات افضل ہے، اور ایک رات کا مقام زیادہ ہے۔ اب کتنا زیادہ ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اس کی بھی تعیین نہیں کی، خیر کا لفظ ذکر کیا، خیر بہت زیادہ شان والی رات۔ تو اس میں چند مسائل بھی سمجھنے ضروری ہے کہ خیر اسی لحاظ سے ہے کہ عبادات کے لحاظ سے پہلی امتیں ان کی عمریں بڑی تھی، اور اس امت کی عمر 60 سے 70 سال کے درمیان ہے۔ اگر کوئی آدمی 70 سال سے اوپر جا رہا ہے تو یہ اصل اوسط عمر سے بڑا ہے، ورنہ امت کی اوسط عمر جو ہے وہ 60 سے 70 سال کے درمیان ہے۔ اب اس میں تقریباً پہلے 14-15 سال وہ تو لاشعوری کے ہیں، تو 60-70 سے وہ بھی نکل جائیں تو یہ 40-45 سال بنتے ہیں، اور اگر آدمی غور کرے تو 50 سال کے بعد عبادت کی قوت بھی نہیں رہتی، بیماریاں اور انسان کی کمزوری وہ اس طرح قوت نہیں رہتی، تو یہ درمیان میں تقریباً 30 سال بنتے ہیں، اور اس 30 سال میں کاروبار بھی ہے، کھانا پینا چلنا پھرنا بھی ہے، گھر کی ضروریات بھی ہے، ان سب کو اگر حساب کیا جائے تو اور عمر کم ہو جاتی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اس امت کو یہ شان عطا کی ہے کہ یہ امت خیر الامم میں، اس لیے بعض ایسی چیزیں اس امت کو دی گئی کہ جن کا کام تھوڑا ہے اور فضیلت بڑھ جاتی ہے۔ اس کی مثال ہر ہفتے میں ایک دن سید الایام، سارے دنوں سے افضل وہ جمعہ کا دن ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی جمعہ کے دن وقت نکالتا ہے اور جمعہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے پڑھتا ہے تو اس کے ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ تک کے گناہ اللہ معاف کر دیتے ہیں، ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ تک درمیان والے گناہ معاف ہو جاتی۔ تو یہ ہر جمعہ پورے سال میں ایک جمعہ رکھ دیا ہفتے میں، اور اسی طرح پھر رمضان آیا تو 12 مہینوں میں ایک مہینہ ایسا رکھ دیا جس مہینے میں ایک عشرہ رحمت کا متعین کیا، دوسرا مغفرت کا، اور تیسرا جہنم سے آزادی کا۔ تو اس مہینے میں اہل ایمان تھوڑا سا بھی رجوع کر لیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صام رمضان ایمانا و احتسابا، جس آدمی نے رمضان کا روزہ رکھا ایمانا و احتسابا، بشرطے کہ مومن تھا، مشرک نہیں تھا، بدعتی نہیں تھا، ایمان والا تھا،
و احتسابا، اور روزہ بھی رکھا اللہ کو راضی کرنے کے لیے اور ثواب کی نیت سے، فرمایا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اس کے پورے سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے، ما تقدم من ذنبہ۔ اور فرمایا من قام رمضان، جس آدمی نے رمضان میں قیام کیا، قام رمضان سے مراد تراویح پڑھی، قیام رمضان وہ تراویح ہے، اور ویسے تہجد وغیرہ وہ قیام اللیل ہے، لیکن قیام رمضان یہ تراویح کی نماز ہے۔ فرمایا کہ جس آدمی نے قام رمضان غفر لہ ما، وہاں پر بھی شرط لگائی ایمان و احتسابا، ایمان بھی ہو اور نیت بھی اللہ کو راضی کرنا ہو۔ فرمایا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اس کے سارے گناہ اللہ معاف کر دے گا۔ اور پھر اس رمضان میں اللہ نے وہ لیلۃ القدر رکھ دی کہ ایک رات کی عبادت وہ 12 گھنٹے بھی پوری نہیں بنتی، ایک رات کی عبادت 83 سال سے زیادہ مسلسل ہر لمحہ عبادت کرنے سے وہ افضل عبادت تھی۔ تو آپ اندازہ کریں کہ ایک آدمی کو لیلۃ القدر مل گئی، اس کی عمر چاہے 40 سال ہو یا کم ہو یا اس سے بھی کم، اور اس کو ترقی کتنی مل گئی درجات میں، 83 سال عمر کی، یعنی اس طرح سمجھو کہ 83 سال یہ رات دن عبادت میں اس نے گزارے، تو اس سے بھی زیادہ ثواب، یہ تو کم از کم میں 2 لیلۃ القدر مل گئی، 3 مل گئی، اور 40 سال کی زندگی میں یا 50 سال کی زندگی میں 40-50 اگر لیلۃ القدر میں عبادت کرنا نصیب ہو گیا تو آپ خود اندازہ لگائیں کہ اس کی عمر سینکڑوں سال ہوتی اور وہ اتنی عبادت کرتا تو اتنی ترقی نہیں کر سکتا تھا جتنا اس 40 سال کی زندگی میں وہ شب قدر پانے کی وجہ سے اس کی عبادات میں اضافہ ہو گیا۔ تو اب یہ لیلۃ القدر یہ رمضان میں ہی، اس میں بعض لوگوں نے کئی چیزیں بنا رکھی ہے، مثال کے طور پہ کہ لیلۃ القدر کب ہے، شب قدر کب ہے، تو اس لیے یاد رکھ لو لیلۃ القدر اتنی بات متعین ہے کہ رمضان میں ہے۔ پھر بعض احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ رمضان کی آخری عشرہ میں اس میں لیلۃ القدر، اور بعض سے یہ پتہ چلتا ہے کہ آخری عشرہ کی بھی طاق راتوں میں لیلۃ القدر ہے۔ تو بہتر یہ ہے، یہ ضروری نہیں ہے کہ طاق رات میں ہی ہو، یہ بھی لوگوں کی غلط فہمی ہے۔ زیادہ امید یہی ہے کہ وہ طاق راتوں میں ہو، لیکن یہ بات ضروری نہیں ہے۔ اس لیے آخری جو عشرہ ہے اس میں زیادہ تر احادیث سے یہی پتہ چلتا ہے کہ آخری عشرہ ہے، اور اس آخری عشرہ کو راتوں کو عبادت کرنا، اس کو اپنا معمول بنانا چاہیے کہ ہر 10 راتیں ہیں، 9 راتیں ہیں، ان راتوں کی عبادت مسلسل ہونی چاہیے تاکہ شب قدر نصیب ہو جائے۔ اور جس آدمی کو 10 راتوں کی توفیق نہیں تو کم از کم ان کی طاق راتوں میں وہ عبادت میں مشغول رہے، اور عبادت میں نوافل ہے، تلاوت ہے، درس و تدریس ہے، ذکر اذکار ہے مسنون، دعائیں ہیں، مناجات ہیں، اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہے اور مناجات کرنے ہیں، استغفار ہے، توبہ ہے، یہ ساری چیزیں یہ عبادات میں سے ہیں۔ تو یہ جو رمضان کی آخری 10 راتیں ہیں یہ اللہ تعالیٰ کا اور بہت بڑا انعام ہے۔ تو ان
راتوں کو ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ اور پھر صرف یہ راتیں نہیں، عید کی رات وہ بھی اللہ کے ہاں بہت مقبول رات ہے، چاند رات جس کو کہتی ہے، اس کو میں بھی اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا عام طور پہ روٹین بن گئی کہ ہماری عیدیں بھی یہود و نصارہ کی تقلید میں چلی گئی اور عید گناہوں کا مجموعہ بن گئی اور بے حیائی اور فحاشی کا مجموعہ بن گئی۔ حالانکہ مسلمانوں کے تہوار یہ اسلام کی عزت کے اور عبادات کے دن نہیں، تو عید کا دن ہو، عید کی رات ہو، اس میں بھی سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی عبادت مطلوب ہے اور بہت زیادہ افضل رات ہے۔ تو بہرحال ایک مسئلہ تو یہ ہے، اس لیے بعض ساتھی پریشان ہوتے ہیں، جی سعودیے میں تاک رات بن رہی ہے اور ہماری جفت بن رہی ہے، ہماری جفت بن رہی ہے، ان کی تاک بن رہی ہے، تو پھر ان کی شب قدر الگ ہوگی، ہماری الگ۔ تو ایسی بات نہیں ہے، ایسی بات اس لیے نہیں کہ تاک راتوں میں ہونا ضروری نہیں ہے، ممکن ہے کبھی تاک رات میں ہو، کبھی جفت رات میں ہو، کبھی ان کی تاک ہو ہماری جفت ہو، ہماری جفت ہو ان کی ہماری تاک ہو ان کی جفت ہو، تو اس طرح بھی شب قدر سب کے لیے ایک ہی ہے اور وہ ایک ہی رات اللہ نے رکھی ہے سب کے حق میں۔ تو بہرحال یہ وہ قدر والی رات، عظمت والی رات، شرف والی رات۔ اور اس میں ایک بات یہ بھی ذہن میں رکھ لے کہ شب قدر کو اللہ نے عظمت عطا کی اور پھر اللہ نے بتایا کسی زمانے کی عظمت، کسی شخص کی عظمت اور کسی جگہ کی عظمت، یہ تین عظمتیں اور شانیں یہ قیاس سے ثابت نہیں ہوتی، ان کے لیے نص چاہیے، اللہ اور اس کے رسول کا فرمان چاہیے۔ آج کل بعض جاہل لوگوں نے یہ مشہور کر رکھا کہ شب قدر سے مراد ہے ہجرت والی رات، اور ان رافضیوں نے مشہور کیا اور کہتے ہیں وہ اس لیے کہ حضرت علی بستر پہ سوئے تھے تو وہ شب قدر ہے، تو یہ نرا کفر اور زند کا ہے۔ اسی طرح بعض اہل بدعت نے یہ مشہور کر رکھا ہے کہ شب میلاد یہ شب قدر سے افضل ہے، یہ بھی کفریہ بات ہے کہ شب میلاد پر کوئی آیت یا حدیث موجود نہیں، جبکہ شب قدر کو اللہ نے فرمایا خیر من الف شہر، تو یہ منصوص مسئلہ ہے۔ اور اس پر یہ کہنا کہ میلاد والی رات وہ شب قدر سے افضل ہے، یہ شیطانی ڈھکوسلا ہے اور ابلیسی قیاس ہے، اس کی بھی کوئی حیثیت نہیں۔ اسی طرح بعض حضرات نے کہا کہ معراج والی رات وہ شب قدر کے برابر جو اس سے افضل ہے، تو یاد رکھو یہ بھی جھوٹ ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ افضل وہی چیز ہے جس کو اللہ نے افضل قرار دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے افضل بتلایا، وہ چیز افضل ہے۔ افضلیت کو ہم اپنے قیاس رائیوں سے ثابت نہیں کر سکتے اور ڈھکوسلوں اور اندازوں سے ثابت نہیں کر سکتے۔ بہرحال آؤ، میں عرض یہ کر رہا تھا کہ قرآن مقدس رمضان میں آیا، لیلہ مبارکہ بابرکت رات، اور بابرکت بھی اسی لیے ہے کہ اس کی عبادات 1000 مہینے سے بڑھ گئی، قادر شرف و منزلت والی بھی اس لیے ہے کہ اس کی یہ منزلت اور شرف ہے کہ اس کی عبادات وہ سب سے آگے بڑھ گئی۔ یہ سیٹ ہوگا یا نہیں؟ مشکل ہے۔ اب ذرا آؤ کہ لیلہ مبارکہ میں اور شب قدر میں جو قرآن مقدس آیا،
قرآن کا مقصد کیا ہے، کیا مسئلہ لے کے آیا؟ یہ بات تو ہے یہ کلام اللہ ہے، یہ بھی ہے کہ یہ حاکم کتاب ہے۔ اور آؤ اسی رمضان میں جو اللہ نے پوری کائنات کی قسمت کا فیصلہ کیا، ساری کائنات کی قسمت کا فیصلہ کہ اب قیامت تک خوش بخت وہ ہوگا جو قرآن مقدس کے مطابق اپنا عقیدہ بنا کے آئے گا، اور بدبخت وہ ہوگا جو قرآن مقدس کے خلاف اپنا نظریہ عقیدہ بنا کے آئے گا۔ اس میں یہ بھی اشارہ کیا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، قادر قسمت والی رات، یعنی وہ رات جس میں تقدیر الہی کے فیصلے ہوتے ہیں۔ فرمایا کائنات والوں میں نے اس رات فیصلے کرنے تھے، اس کائنات کے ایک شخصی فیصلے ہیں، شخصی اور افرادی فیصلے۔ یار یہ تجربات چھوڑ دو، کوئی ایک چیز لگاؤ خدا کے بندے۔ کتنے آدمی چلاؤ گے؟ آپ واپس آ جائیں اگر وہ نہیں چلا سکتا۔ کیا چلا سے کیا فائدہ ہے آپ کے بلانے کا؟ تو یہ گلا کھیل لے رہا ہے۔ وہ دوسرا چلا دے۔ وہاں پر اللہ تعالیٰ نے جہاں نزول قرآن کا ذکر کیا تو وہاں پر ساتھ یہ بھی ذکر کیا کہ قرآن آیا کیوں؟ کون سا مقصد لے کے آیا؟ ایک یہ کہ اللہ نے سورہ دخان میں بیان کیا کہ قرآن مقدس اس بابرکت رات میں مسئلہ کیا لایا۔ دوسرا سورۃ الہود کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کہ قرآن مقدس کیا مسئلہ لایا۔ سورۃ ہود میں فرمایا اللہ تعبدوا الا اللہ، قرآن مسئلہ لایا اللہ تعبدوا الا اللہ، اللہ تعبدوا کہ کائنات والوں معبود کوئی نہیں اللہ کے سوا، معبود صرف ایک ہے، لا معبود الا اللہ، اللہ تعبدوا الا اللہ۔ یا دو چیزیں ذکر کی، ایک یہ ہے کہ معبود نہیں اللہ تعالیٰ کے سوا، معبود صرف اللہ ہے۔ معبود کون ہوتا ہے؟ جو بغیر اسباب کے، طاقتوں والا بغیر اسباب کے، سننے والا بغیر اسباب کے، جاننے والا حاجت روا، مشکل کشا، داتا، غوث اعظم اور ساری کائنات کی کرنی بھرنی والا۔ فرمایا اللہ تعبدوا الا اللہ، لوگوں اللہ کے سوا دو چیزیں قرآن بتانے آیا ہے۔ ایک یہ کہ الہ صرف اللہ ہے، اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، اور الہ کا معنی سمجھو، الہ کا معنی پکارے سننے والا، الہ کا معنی کرنی بھرنی والا، الہ کا معنی داتا، الہ کا معنی حاجت روا، مشکل کشا، بگڑی بنانے والا، الہ کا معنی اس کائنات کی ہر چھوٹی بڑی ہر طرح کے تصرف پر اختیار رکھنے والا، اور الہ کا معنی بغیر اسباب کے سننے، جاننے اور دیکھنے والا۔ فرمایا یہ قرآن مسئلہ لے کے آیا کہ لا معبود الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اور پھر کوئی معبود کیسے نہیں؟
صرف بت نہیں، کوئی فرشتہ الہ نہیں، کوئی پیغمبر الہ نہیں، کوئی ولی اللہ الہ نہیں، کوئی زندہ الہ نہیں، کوئی مردہ الہ نہیں، الہ صرف ایک اللہ ہے۔ اس لیے اللہ تعبدوا الا اللہ اپنی زبانی عبادتیں شور و پکار کی شکل میں، اپنی بدنی عبادتیں سجدہ رکوع قیام کی شکل میں، اپنی مالی عبادتیں نظر نیاز منت منوتی کی شکل میں، یہ اللہ کے سوا کسی کی یہ عبادات نہیں، یہ کام کرنا ہے صرف اللہ کے لیے۔ اللہ تعبدوا الا اللہ، یہ تو دونوں پہلو ذکر کیے، الہ اللہ کے سوا کوئی نہیں، تو تم نے عبادتیں بھی کرنی ہے صرف اللہ کی۔ اب یہ ہے سورۃ ہود، اس میں عنوان دیا، قرآن یہی مسئلہ پہنچانے آیا، اور پھر اسی مسئلہ کو 30 پاروں نے کھولا کہ الہ صرف اللہ کے سوا الہ نہیں کوئی۔ اب اس کی وضاحت کی سورہ دخان میں کہ قرآن مقدس آیا انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ، ہم نے نازل کیا قرآن کو لیلہ مبارکہ میں۔ تو کیا مسئلہ لے کے آیا قرآن؟ فرمایا انہ هو السمیع العلیم، انہ قرآن مسئلہ یہ لایا کہ اے کائنات والو، پکاروں کو سننے والا، انہ هو السمیع ما فوق الاسباب، بغیر اسباب کے سننے والا صرف اللہ، العلیم بغیر اسباب کے جاننے والا صرف اللہ۔ تو یہ معبود کی تشریح کر دی کہ معبود کون ہے۔ اب معبود کی کئی صفتیں ہیں، اگر 2 صفتیں سمجھ آ گئی کہ بغیر اسباب کے سننے والا بھی صرف اللہ، بغیر اسباب کے جاننے والا بھی صرف اللہ، یہ 2 صفتیں معبود کی سمجھ آ گئی، اور یہ عقیدہ رکھ لیا کہ اللہ کے سوا بغیر اسباب کے سننے والا کوئی نہیں، اللہ کے سوا بغیر اسباب کے جاننے والا کوئی نہیں۔ اگر یہ عقیدہ بن گیا تو تم نے الہ کو سمجھ لیا، اور اگر اللہ کے سوا کسی فرشتے کے سننے کا عقیدہ رکھا کہ وہ بھی بغیر اسباب کے سنتا ہے، یا کسی پیغمبر یا کسی ولی یا حضرت علی یا اماموں کے بارے میں عقیدہ رکھا کہ وہ بھی ہماری پکار کو سنتے ہیں اور احوال کو جانتے ہیں، تو تم نے لا الہ الا اللہ کا انکار کر دیا اور قرآن مقدس کے مقصد کا انکار کیا۔ اسی کو قرآن پاک نے ہر جگہ پہ کھولا اور دونوں لینوں کو کھولا، فرمایا لوگوں اللہ کے سوا کوئی اور بغیر اسباب کے سننے والا نہیں۔ بغیر اسباب کے سننے والا صرف اللہ ہے۔ اسی کو حضرت زکریا علیہ السلام انہوں نے مسئلہ بیان کیا۔ قرآن مقدس میں اللہ نے انبیاء کی زبان سے یہی مسئلہ بیان کروایا۔ حضرت زکریا پیغمبر، اس کے بارے میں قرآن ذکر کرتا ہے کہ حضرت مریم کے پاس حضرت زکریا علیہ السلام آئے، اور حضرت مریم وہ چھوٹی بچی تھی۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے حضرت مریم کے پاس دیکھا کہ بے موسم پھل پڑے، پھلوں کا موسم نہیں، بے موسم پھل دیکھے، اور حضرت زکریا مانگ رہے تھے کہ اللہ مجھے وارث عطا کر، ایسا وارث یارث نہیں جو میرے توحید والے مشن کا پاسبان ہو اور میرے مسئلے کو بیان کرنے والا ہو۔ تو حضرت زکریا مانگ رہے تھے، اور جب چھوٹی بچی مریم ان کے
حجرہ کے پاس دیکھے بے موسم پھل، تو حضرت زکریا علیہ السلام اسی مقام پہ ان کا دل بھر آیا، اور جب دل بھر آئے اور دل میں ضرب لگے اس وقت دعا جلدی قبول ہوتی ہے۔ تو حضرت زکریا علیہ السلام نے اس کا کچھ یار تم تجربہ چھوڑو، اس کو کسی جگہ پہ لگاؤ، جی مصیبت میں ڈال دیے۔ 3 آدمی تم ہو، اس کو بلانے کا کیا مطلب؟ آپ اس کے ساتھ کیا کر رہے ہیں؟ اس کو گلی سے پکڑا ہے؟ یار سارے نہ سمجھاؤ ان کو۔ بآخر دعوانا ان الحمدللہ، سنتیں پڑھو۔